السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذی المجد والصفا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونظیرا. وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا. ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی کی ہے، اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین رہنمائی ہے. وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا. خدا کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی. خدا واحد کے بندے سینکڑوں معبودوں کے پیروں میں سر جھکا رہے تھے. دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے. ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی. اب دین و شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا. موسم بہار آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمنستان عالم گلے گلزار ہو گئے. شریعت حقہ کی خوشبو چہار دانگے عالم میں پھیلنے لگی. یعنی پیغمبر آخر الزمان، ہادی برحق، فخر رسول، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علم برداروں کو فوز آخرت کی بشارت دے رہی تھی اور ظلم و ستم، شرک و کفر کے علم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی. اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی پیکر میں ہوتے ہوئے بھی سراپا روشنی تھا، جو انسانوں کے ساتھ رہتا، شادی بیاہ کرتا، کھاتا اور پیتا، جنگوں میں سپہ سالاری کرتا، مسجدوں میں وعظ و تقریر سے دلوں کے میل کچیل صاف کرتا. اس کے باوجود وہ بے داغ تھا. اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی اٹھی اور نہ اٹھ سکتی تھی. صراط مستقیم کے شیدائیوں کو اب ایک نمونہ مل گیا تھا. چنانچہ انہوں نے اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ڈھانچہ درست کر لیا. آئیے ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے. آمین. اپنی تقریر مکمل کرنے سے پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گا، بغور سماعت فرمائیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شاعر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.